ناظرین، کبھی کبھار سب سے خطرناک چیز ویپن نہیں ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ تباہی نہیں ہوتی، اندھی تقلید سے آتی ہے۔ سوچیے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار سب کچھ چھوڑ دو، تعلیم، علاج، خاندان چھوڑ دو، صرف میری گل منو کیونکہ وہ آپ کو خدا سے ملوا سکتا ہے، تو وڈ یو بلیو؟ افسوسناک حقیقت یہ ہے، کینیا میں سینکڑوں لوگوں نے ایسے ہی پریکٹس کیا اور اس کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آج بھی دنیا سے سن کر کانپ اٹھتی۔ یہ کہانی ہے پال مکینزی کی، بالکل ایک عام آدمی جو کبھی پھول بیچتا تھا۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی، مگر وہ صرف گاڑی نہیں چلاتا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو بھی پڑھتا تھا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ لوگوں کو کیا سننا اچھا لگتا ہے، وہ کس بات پر یقین کر لیتے ہیں اور کس طرح ان کے جذبات کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ کئی سال تک اس نے لوگوں سے باتیں کی، ان کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کیا۔ پھر ایک دن اس نے ٹیکسی بھی چھوڑ دی اور ایک نیا روپ اختیار کر لیا، ایک مذہبی پیشوا کا روپ۔ اس نے پھر اپنا چرچ بنایا جس کا نام رکھا گڈ نیوز انٹرنیشنل چرچ۔ شروع میں اس کی باتیں بالکل عام لگتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ اس نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ وہ پتہ کیا کہتا؟ اسکول جانا چھوڑ دو، تعلیم بیکار ہے، ہاسپٹل مت جاؤ، علاج کروانا ایمان کی کمزوری ہے، دنیا سے کٹ جاؤ، صرف میری گل سنو، میں تمہیں خدا سے ملوا دوں گا۔ اچھا، یہ وہ جملے تھے جو لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے گئے۔ پھر اس نے ایک اور خطرناک قدم اٹھایا، اس نے لوگوں کو ایک جنگل کی طرف بلانا شروع کر دیا جس کا نام تھا شاکا ہولا فارسٹ۔ وہ کہتا کہ اگر تم واقعی خدا سے میٹنگ کرنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو یہاں پر آ جاؤ اور بھوکے رہو۔ جتنا زیادہ بھوکے رہو گے اتنا جلد خدا سے ملاقات ہوگی۔ اچھا ہوا کیا، پہلے ایک شخص گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سب جنگل میں پہنچے اور وہاں شروع ہوا ایک خاموش عذاب۔ لوگ بھوکے رہنے لگے، کمزور ہوتے گئے، تڑپتے رہے اور ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ مگر خوفناک بات یہ تھی کہ باقی لوگ اسے عبادت سمجھ رہے تھے۔ ایک انسان کی جان گئی، پھر دوسرے انسان کی جان گئی، پھر تیسرے کی، یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں تھا۔ پال مکینزی ہر مرنے والے کو وہیں پہ جو ہے نا وہاں پہ دفن کر دیتا، مٹی کھود کر، ایک اور لاش چھپا دیتا۔ پھر اس طرح سلسلہ یہ چلتا رہا یہاں تک کہ لاشوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی۔ اور آخرکار کچھ لوگوں نے کے خاندان جو تھے ان کو شک ہوا کہ ان کے پیارے اچانک غائب ہو گئے تھے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اور اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ہوش آیا، جنہوں نے سوچا یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے نکلے اور پولیس کو انفارم کیا۔ جب پولیس شاکا ہولا فارسٹ پہنچی تو منظر ناقابل یقین تھا۔ کھدائی شروع ہوئی، پہلے ایک لاش ملی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر گنتی ختم ہو گئی اور یہ تعداد 450 سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی۔ زمین کے نیچے انسانیت دفن ہو چکی تھی اور پال مکینزی کو گرفتار کر لیا گیا، اس سے انٹیروگیشن کی گئی اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ہی لوگوں کو یہ سب کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ یہ واقعہ کینیا کی تاریخ کا ایک خوفناک ترین سانحہ بن گیا۔ مگر اصل سوال یہی ہے، کیا قصور صرف اس شخص کا تھا یا ان لوگوں کا بھی تھا جنہوں نے آنکھیں بند کر کی اس کی بات مان لی تھی؟ تو میرے پاکستانیوں، یہ کہانی صرف کینیا کی نہیں ہے، ہر اس معاشرے کی کہانی ہے۔ ہر مذہب، ہر ملک، ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ خود کو خدا کا نمائندہ ظاہر کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا لیتے ہیں، ٹریپ کر لیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو نہ تعلیم رکھتے ہیں نہ کردار، مگر پھر بھی ان کے گرد ہجوم لگا رہتا ہے۔ لوگ ان سے فیض لینے جاتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ یہی اندھی تقلید سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یاد رکھیے، خدا تک پہنچنے کا راستہ کبھی بھی خود کو تباہ کرنے سے نہیں گزرتا، نہ بھوکا رہ کے، نہ عقل چھوڑ کے، نہ کسی انسان کو خدا کا درجہ دے کے۔ حقیقی ایمان جو ہے نا سوال کرنے سے نہیں ڈرتا، حقیقی دین جو ہے نا علم سے بھی دور نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سخت سبق دیتا ہے، اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کی سوچ کو استعمال کر لے گا۔ اگر آپ سچ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو جھوٹ آپ کی حقیقت بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے اندھی تقلید اور پیروی جاری رکھی تو انجام وہی ہو سکتا ہے جو شاکا ہولا کے فارسٹ جنگل میں ہوا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ سوچ کے چلیں گے یا کسی کے کہنے پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔